عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نخل بنی نذیر وحرق لها۔ ابن عمر نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کی کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے، وحرقا اور اس کو جلانے کا حکم فرمایا، وہان علی سریت بنی لوئی حرق بالبویرہ مستطیر۔ تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ شعر فرمائی، وہان علی سریت بنی لوئی حریق بالبویرہ مستطیر، یہ فرمائی بنی لوئی کے سرداروں کے لیے پیلے ہوئے بویرہ کو جلا ڈالنا آسان ہو گیا، جلا ڈالنا آسان ہوا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک، تم نے کھجور کے درخت پر سے جو کچھ کاٹا یا جو کچھ اس کی جڑ پر کڑا ہوا چھوڑ دیا، یہ سب اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی وجہ سے مسلمان نے محاصرہ کیا اور قلعہ بند کیا۔ امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، انہوں نے سازش کر لی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو ہم قتل کریں گے، تو مسلمان نے محاصرہ کیا اور قلعہ بند فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے باغات کو آگ لگانے کا حکم فرمایا۔ اس پر یہود نے کہا کہ یہ تو فساد ہیں۔ اس پر قرآن پاک عظیم الشان کی آیت نازل ہوئی، قرآن پاک عظیم الشان کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اب یہ بات کہ باغات اور کیتوں کو جلانے کی ضرورت پیش آتی تو جلانا کیا ہے؟ جائز ہیں، لیکن بغیر مجبوری کی جائز نہیں ہے۔ جب ضرورت پیش آ جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر جائز ہیں۔ آگ لگانے میں اس سے ہمیں کیا درس ملا؟ ہمیں کیا درس ملا اس حدیث مبارکہ سے؟ یہ صرف 1447 سال پہلے کی کہانی نہیں ہے۔ 1447 سال کی بات اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں آج بھی سمجھائی کہ آپ بھی اس طرح کر لیں۔ بنی نذیر وحرق لها، بنی نذیر کے کھجور اور درخت کو جلانے کا حکم فرمایا۔ وحرق، حرق سے مراد جلانا، جلانے کا حکم فرمایا کہ ان کو کیا کرے؟ جلائے۔ تو حسان بن ثابت نے یہ شعر پڑھا کہ اس کی وجہ سے آگ، یعنی اس کے بویرہ کو جلانا آسان ہو گیا، ان کے سرداروں کے لیے پیلی ہوئی بویرہ کو جلانا ہمارے لیے آسان ہوا، کیونکہ امام الانبیاء نے حکم فرمایا۔ اور قرآن پاک عظیم الشان میں اللہ جل نے فرمایا کہ انہوں نے جو ان کے وہ جلائے تھے، جو درخت جلائے تھے، فباذن اللہ، اللہ جل کے حکم سے جلائے۔ آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ ان کے وہ جلانا
बनु नज़ीर की दरख्त को जलाना इमाम उल अंबिया ने हुक्म फरमाया था, और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हुक्म फरमाया कायमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह मा क़तअतुम मिन लिनतिन औ तरक्तुमूहा कायमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। दोनों तरह से बात आ गई कुरान पाक अज़ीमुश्शान हदीस मुबारक से। इससे क्या बात साबित हुई? इससे ये बात साबित हुई कि गैर मुस्लिम की तरफ से मुसलमानों को तकलीफ़ हो तो गैर मुस्लिम की बाइकाट करना ज़रूरी है। बाइकाट करना क्या है? इस हदीस की बिना पर इसराइल की बाइकाट करना हमारे ऊपर क्या है? लाजिम है, ज़रूरी है हम पर। हम अपनी जेब से बात नहीं करते हैं, कुरान पाक अज़ीमुश्शान की बातें हुई है। ये जो हमारे ऊपर ये एतराज़ हो रहा है कि तुम्हारा जो 500 साल 300 साल